اب جن کا ذکر ہے آیا انہیں اذیت حضور کو اذیت تھی یا نہ تھی؟ ان سے محبت حضور سے محبت تھی یا نہ تھی؟ ان کی خوشی حضور کی خوشی تھی یا نہ تھی؟ ان کی راحت جہاں آقا کی راحت تھی یا نہ تھی؟ اور انہیں تکلیف دینا حضور کو تکلیف تھی یا نہ تھی؟ اور چونکہ اعمال میں جنت سے بھی گئے، دوزخ کا حقدار بنے، لعنت ہوئی، اور اس کا سبب بھی یہ تھا کہ دیکھنا ہے کہ جن کو اذیت دی گئی یوم کربلا، یوم عاشورہ کربلا، وہ خود ساری جنت کے خود مالک و وارث بھی تھے یا نہ تھے؟ تو ایک بات جو بنیادی چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں اور صحیح بخاری میں حدیث اور مسلم میں متفق ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ میں اس ایک نقطے پر صرف توجہ دلا رہا ہوں، فاطمہ میری جان کے دو حصے فاطمہ میں ہیں، یہ معنی ہے بدعۃ منی، میری جان کے دو حصے فاطمہ میں ہیں۔ بدعہ یا بدعہ عربی زبان میں 3 سے 9 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، 3 سے 9، اور قرآن مجید میں سورہ یوسف میں بھی اور سورہ روم میں بھی دونوں مقامات پر بدعہ کا لفظ 7 سالوں کے لیے آیا ہے۔ اختصار سے بات بتا رہا ہوں، 7 سالوں کے لیے، بدع سنین 7 سال، سورہ یوسف اور سورہ روم۔ تو قرآن میں استعمال بدعہ اور بدعہ کا 7 سال کے لیے۔ 10 کے یونٹ میں جب آپ 7 کو دیکھیں، 3.5 1 تہائی اور 3.5 2 تہائی اور 3.5 9.5 بن گیا۔ تو 10 کی یونٹ میں اکائی میں بدعتن یا بدعتن، یہ 10 میں سے 7، یہ 2 تہائی بنتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا لوگو فاطمہ سے میرا تعلق یہ ہے کہ 2 تہائی جان میری فاطمہ میں ہے، اس لیے ومن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا، غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا۔ بات وہی کر رہا تھا، جس نے حضور کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، اور جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدہ فاطمۃ الزہرا کو، قال لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک۔ اے فاطمہ میں اعلان کر دوں، دنیا کو بتا دوں کہ ایک تو یہ کہ تیری ناراضگی سے میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور اب یہ بتا دوں کہ تیری ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جس سے تو ناراض ہو جائے اس سے خدا غضبناک ہو جاتا ہے، اور فاطمہ جس سے تو راضی ہو جائے اس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور اب نقطہ ایک ہی رہے گا، صرف ان احادیث کا انتخاب کیا۔ اور اب مسلم شریف میں حدیث ہے اور نسائی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا لفظ انما فاطمۃ بدعۃ منی یؤذینی ما آذاہا، یؤذینی ما فاطمہ میری جان ہے، میرا دل ہے، جو اس کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ اللہ نے کہا جو رسول کو اذیت دے وہ ملعون لعنتی جہنم کا ایندھن ہے، اور مصطفیٰ نے فرمایا جو فاطمہ کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، اور خدا نے کہا جو رسول کو اذیت دے وہ جہنم میں جلتا ہے، وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ اور ابھی حنظلہ روایت کرتے ہیں، اسی طرح احمد بن حنبل امام روایت کرتے ہیں قال انما فاطمۃ بدعۃ منی فمن آذاها فقد آذانی۔
یہ الفاظ آقا دہرا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، زید بن ارقم روایت کرتے ہیں ترمذی شریف، انا حرب لمن حاربتم وانا سلم و سلم لمن سالمتم۔ آپ نے فرمایا، قال لعلی و فاطمہ و حسن و حسین، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن اور حسین، جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، اور جو تم سے دوستی اور سلامتی کا ہاتھ بڑھائے گا اس سے میں دوستی اور سلامتی کروں گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، قال رسول اللہ، من ابغضنا اہل البیت فہو منافق، جو میری اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا یحبنا منافق ولا یبغضنا مؤمن۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے، میری اہل بیت، ہم سے کوئی منافق کبھی محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن کبھی ہم سے بغض نہیں کر سکتا۔ محبت اور بغض کی ایک علامت مقرر فرما دی۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کی۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ آقا نے فرمایا، میری اہل بیت کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو ہم سے بغض رکھے اور اللہ اس کو پکڑ کے جہنم میں نہ ڈال دے۔ اہل بیت کو اذیت دینا اور پھر جنت کی توقع کرنا، پھر مسلمانی کا دعویٰ کرنا، پھر ایمان کی بات کرنا، اور پھر آخرت میں کسی حصے کا توقع کرنا نہیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا، اذ کان یوم القیامت نادا مناد من وراء الحجاب، قیامت کا دن ہوگا، پردوں کے پیچھے سے ایک ندا آئے گی، یا اہل الجمع غضوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے اہل محشر اپنی آنکھیں جھکا لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لا رہی ہے۔ قیامت کے دن یہ اعزاز کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا۔ کیسے ہو؟ قیامت کے دن کے مالک ہی وہی ہیں، یوم آخرت کے مالک ہی وہی ہیں، وہی میزبان ہوں گے یوم آخرت کے۔ اور ایک روایت میں ہے جسے امام حاکم نے روایت کیا مستدرک میں، اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا فضائل صحابہ میں، اور طبرانی نے المعجم میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن آواز آئے گی کہ لوگوں نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں، اور الفاظ آتے ہیں، وَعَلَيَّ عَرِيْتَتَانِ خَضْرَوَانِ، اور ان کے اوپر دو سبز چادریں اوڑائی گئی ہوں گی جس میں وہ پردے میں جائیں گی۔ یہاں پر حضرت ابو مسلم ایک روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، جو ان کی روایت میں آیا، انہوں نے کہا انہو قال حمراوان، نہیں، وہ دو چادریں سرخ ہوں گی جو پردے میں ہوں گی، دو چادریں سرخ ہوں گی۔ اس کی میں شرح کرتا ہوں۔ ابو مسلم نے روایت کیا کہ مجھے قلابہ نے کہا، اور ان کو حضرت عبد الحمید نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا، دو سرخ چادروں میں لپٹی ہوئی میری فاطمہ آئے گی۔ میں دونوں اقوال کی حدیث میں تطبیق کرتا ہوں، ممکن ہے 4 چادروں میں لپٹی ہوئی ہوں، اور یہی حدیث جو بیان کی یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کی۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس کو روایت کی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ شان کسی اور کے لیے بیان نہیں کی۔ آقا کی حدیث آپ نے روایت کی اسی طرح، فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینادی مناد یوم القیامہ غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد النبی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہی روایت کیا کہ قیامت کا دن عرش کے باطن سے آواز آئے گی، اہل محشر گردنیں جھکا لو اور نگاہیں بند کر لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں، انہیں جنت کی طرف گزر جانے دو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو روایت کیا
اور وہ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات قیامت کے دن نکلیں گی فَتُمُرُّ وَمَعَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ جَارِيَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ، جب سیدہ کائنات میدان محشر میں نکلیں گی تو الحور العین سے، کہاں سے؟ الحور العین سے 70,000 حوریں چمکتی ہوئی بجلیوں کی طرح سیدہ کائنات کے ارد گرد غلام اور باندیاں بن کے طواف کر رہے ہیں، اور 70,000 الحور العین سے آئی ہوئی حوروں کے جرمٹ میں سیدہ کائنات پردوں سے لپٹی تشریف لے جائیں گی۔ یہ شان کس کو نصیب ہوگی؟ یہ فاطمہ کے بابا کو یا بابا کی شہزادی کو؟